السلام علیکم۔ آج نوران اکیڈمی میں ہم مصنوعی ذہانت کے دور میں انسانیت کے الہی امتیاز پر بات کر رہے ہیں۔ اگر اس گفتگو سے کچھ سیکھنے کو ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ دیکھیں، ہم سب ایک ایسے دور میں ہیں جہاں ٹیکنالوجی ہر طرف ہے، اور اس سب کے بیچ میں ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہو رہا ہے: کیا مشینیں واقعی انسانوں کی جگہ لے رہی ہیں؟ ذرا سوچئے، اے آئی وہ لکھ سکتی ہے نظمیں، کہانیاں، بالکل جیسے کوئی انسان لکھتا ہے۔ صرف لکھنا ہی نہیں، اے آئی بول بھی سکتی ہے، آوازوں کی ایسی نقل کر سکتی ہے کہ پہچاننا مشکل ہو جائے۔ اور اس سے بھی آگے، اے آئی پیش گوئی کر سکتی ہے، ڈیٹا کو دیکھ کر آنے والے وقت کا اندازہ لگا سکتی ہے، ایسی چیز جو کبھی سوچی جاتی تھی کہ صرف انسانی بصیرت کا کام ہے۔ تو پھر سوال واپس وہیں آ جاتا ہے، اگر مشین یہ سب کر سکتی ہے، سوچ سکتی ہے، تو پھر انسان میں کیا خاص ہے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں الگ بناتی ہے؟ یہی وہ بے چینی ہے جس کا جواب ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس چیلنج کا جواب مشینوں سے مقابلہ کرنے میں نہیں، بلکہ قدر یعنی ویلیو کی پوری ڈیفینیشن کو ہی الگ نظر سے دیکھنے میں ہے۔ اور اسلام ہمیں ایک بالکل مختلف پیمانہ دیتا ہے، ایک ایسا پیمانہ جو مشینوں کی صلاحیت سے کہیں اوپر ہے۔ دیکھیں، یہ دوڑ نہ کیلکولیشن یا سپیڈ کی ہے ہی نہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی اصل ویلیو اس کی ذہانت میں ہے، اس کی حکمت میں ہے، اس کی سمجھ بوجھ میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کے مقصد میں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی الگوریدم کی سمجھ سے باہر ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے روح۔ یہ وہ الہی جوہر ہے جو ہمیں صرف جسم سے کہیں بڑھ کر بناتا ہے۔ یہی وہ کنیکشن ہے ہمارا اپنے خالق سے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشینوں کے پاس کبھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آتی ہے عقل، لیکن یہ عقل صرف کیلکولیشن والی انٹیلیجنس نہیں ہے، نہیں، یہ اخلاقی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی طاقت۔ اسی سے ہم الہی ہدایت کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو اصل میں انسان کی پوری قدر انہی چیزوں پر کھڑی ہے: روح جو اسے اپنے رب سے جوڑتی ہے، عقل جو اسے اخلاقی فیصلے کی قوت دیتی ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے ملنے والا اختیار، اور اس کے ساتھ آنے والی جواب دہی۔ چلیں اب ذرا اس فرق کو اور گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ مشین کی پروسیسنگ اور انسان کے مقصد میں آخر فرق ہے کیا؟ فرق بالکل صاف ہے۔ ایک مشین ہمدردی کی نقل یا سیمولیشن تو کر سکتی ہے، لیکن خلوص نیت وہ تو صرف انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ مشین ڈیٹا اینالائز کرتی ہے، لیکن ندامت کے آنسو وہ صرف انسان کی آنکھ سے بہتے ہیں۔ اے آئی کنٹینٹ بنا سکتی ہے، لیکن مغفرت کی دعا تو صرف انسان کے لبوں پر آتی ہے۔ اور ہاں، مشین بیماری ڈائیگنوز کر سکتی ہے، لیکن قربانی کا جذبہ وہ صرف ایک انسان ہی دکھا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نئی دنیا میں ہم اپنی اس انمول انسانیت کی حفاظت کیسے کریں؟ آئیے کچھ عملی قدموں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مقابلہ سپیڈ میں ہے ہی نہیں، انسان کی اصل برتری اس کے مقصد میں ہے۔ قوت فیصلہ، رحم دلی، اخلاقی جرت اور مقصد، یہ انسان کی کمزوریاں نہیں ہیں، یہ تو اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو اسے واقعی میں انسان بناتی ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ اپنی اخلاقی ذہانت کو بہتر بنائیں، ہر کام میں اپنی نیت کو مضبوط اور خالص رکھیں، ٹیکنالوجی کو صرف ایک مددگار سمجھیں، اپنی پہچان نہیں، اور ہاں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر عمل کی جواب دہی ہونی ہے۔ اور یہی جواب دہی کا تصور ہمیں اس گفتگو کے سب سے اہم نقطے پر لے آتا ہے، جہاں ذمہ داری ایک بوجھ نہیں رہتی بلکہ سب سے بڑا اعزاز بن جاتی ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اللہ نے انسانوں کو سپیڈ کا اعزاز نہیں دیا، اس نے انہیں ذمہ داری کا اعزاز دیا ہے، ذمہ داری سے نوازا ہے۔ اور یہ ذمہ داری یہ کسی بھی الگوریدم سے کہیں زیادہ وزنی اور کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو آخر میں بس یہ یاد رکھیں، جو چیز انسان کو منفرد بناتی ہے وہ اس کی پروسیسنگ پاور نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ وہ ہے اس کی روحانی اور اخلاقی گہرائی، اور یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے کوئی مشین کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیشکش اور تخلیق۔